السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے خلاف جو ایک نیا پراپوگنڈا شروع کیا گیا ہے کہ پاکستان لانگ رینج جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہوتے ہیں وہ تیار کرنے جا رہا ہے یا ان پر کام کر رہا ہے، اس حوالے سے کیا حقیقت ہے اور اس میں کس حد تک سچائی ہے، کون سے ممالک ہیں جن کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے اور ان میں کون سے ممالک ہیں جو پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پاکستان نے وہ میزائل بنانے کی طرف کیوں توجہ نہیں دی یا اس طرف کیوں نہیں جا رہا، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور کون سا وہ ملک ہے اس دنیا کا جس نے پرامن ایٹمی مقاصد کے لیے دی گئی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس سے ایٹمی ہتھیار بنائے اور آج کل وہ دنیا میں اپنے آپ کو ایٹمی سپر پاور کہلانا چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو تفصیلاً بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ تو ناظرین، دنیا میں اس وقت جو ممالک ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے، وہ 8 ہیں۔ اس میں امریکہ ہے، اس میں روس ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، چین ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے اور شمالی کوریا۔ یہ وہ 8 ممالک ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر جو اپنی ایٹمی صلاحیت ہے ان کے تجربات کیے ہیں اور اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس یہ ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ ایک ملک ایسا ہے جس کے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ 1960 کے بعد سے جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت بھی موجود ہے، ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں، لیکن اس نے آج تک اس کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی اس کا اعلان کیا، اور وہ ملک ہے اسرائیل کا۔ اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو دنیا میں 9 ممالک ہیں جن کے پاس یہ ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ اور ان ممالک میں سے جو 8 جنہوں نے اناؤنس کیا ہے، ایک وہ جس نے اناؤنس نہیں کیا ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو 8 ممالک ایسے ہیں 9 میں سے جن کے پاس بین البراعظمی بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ ان میں امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس، بھارت، شمالی کوریا اور ایک جس نے اعلان نہیں کیا ہوا کہ وہ ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے وہ ہے اسرائیل۔ اس کے پاس جو یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہیں یہ موجود ہیں۔ اب انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کیا ہوتے ہیں اور بیلسٹک میزائل کی رینج کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتے جائیں کہ بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں ہم شارٹ رینج بیلسٹک میزائل کہتے ہیں۔ شارٹ رینج بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ 1000 کلومیٹر کی رینج تک مار کرتے ہیں، اور اس سے اوپر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میڈیم رینج بیلسٹک میزائل۔ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل جو ہے وہ 1000 سے لے کر 3000 کی رینج میں اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پھر ایک تیسری قسم کا جو آتا ہے اسے کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل، جس کی رینج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3000 سے لے کر 5500 کلومیٹر تک۔ یہ اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، جس کے حوالے سے جس کو بین البراعظمی میزائل بیلسٹک میزائل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی رینج جو ہے وہ 5500 کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے، اور دنیا کے 8 ممالک کے پاس یہ اعلانیہ موجود ہے۔ اب پاکستان ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان 8 ممالک یا 9 ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے بین البراعظمی یا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل نہیں بنایا۔ پاکستان نے جو ابھی تک کے میزائل بیلسٹک میزائل بنائے ہیں وہ بنائے ہیں شارٹ رینج اور میڈیم رینج کے۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام تھا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام صرف اور صرف اپنے دفاعی مقاصد کے لیے تھا، اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے، کیونکہ پاکستان کی مشرقی سرحدوں کے حوالے سے پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے توسیع پسندانہ رجحان رہا ہے۔ آپ بھارت کو دیکھ لیں، ہمیشہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کی گئی ہے، اور بھارت کے پاس جب یہ صلاحیت موجود تھی تو پاکستان نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ایٹمی صلاحیت حاصل کی، اور پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ صرف اور صرف اپنے دفاعی مقاصد کے لیے، اس کے کوئی توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ بھی صرف اور صرف اپنے دفاعی نظام کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے دفاع کو بہتر بنانے کے لیے، اور پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ شارٹ اور میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز پر مشتمل ہے، جن کی رینج جو ہے وہ 150 کلومیٹر سے لے کر 2750 کلومیٹر تک ہے۔ شاہین 3 2750 کلومیٹر تک کا میزائل ہے۔ پاکستان نے اس کے بعد نہ تو انٹرمیڈیٹ بیلسٹک میزائل پر کام کیا ہے یا اس کو کے حوالے سے کوئی تجربے کیے ہیں، اور نہ ہی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے حوالے سے کوئی کام جو ہے وہ کیا ہے۔ اب اگر انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل پر بھی جانا ہو تو پہلے اس سے انٹرمیڈیٹ بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور ان کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان نے انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل کے تجربات ہی نہیں کیے تو پاکستان کس طرح انٹر کانٹیننٹل جو رینج بیلسٹک میزائل ہیں ان تک جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اچھا جو ہے سوال ہے اور وزن رکھتا ہے، اور اس حوالے سے جو بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنانے جا رہا ہے، یہ اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ جو پاکستان کا ایٹمی نظام ہے وہ اپنے دفاع کے لیے، اور پاکستان کا کوئی توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہے، اس لیے پاکستان نے اس طرف بھی توجہ نہیں دی۔ اب ذرا آتے ہیں بھارت کی طرف، آپ کو بھارت کی بھی اصل جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس ویلاگ کے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو وہ ملک بھی بتائیں گے جس کو پرامن ایٹمی مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی دی گئی اور اس نے اس سے ہتھیار بنانے شروع کیے اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ تو وہ ملک کوئی اور نہیں ہے، وہ ملک بھی بھارت ہی ہے۔ بھارت کو جو کینیڈا کی طرف سے ایک ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کی گئی تھی، یہ ٹیکنالوجی دی گئی تھی پرامن ایٹمی مقاصد کے لیے، سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے لیے، اور اس میں تحقیق کے لیے، لیکن کیا کیا بھارت نے اس کا غلط استعمال کیا۔ 1974 میں اس سے ہتھیار بنانے شروع کیے اور اس پروجیکٹ کو سمائلنگ بدھا کا نام دیا گیا۔ اس سمائلنگ بدھا کے نام پر اس نے اس خطے میں ایٹمی ہتھیاروں کی ایک دوڑ شروع کرا دی اور پورے خطے کو ایک ایسی دوڑ میں شامل کرنے کی کوشش کی جو صرف ہتھیاروں کی دوڑ ہو، اور بھارت ہمیشہ سے ہتھیاروں کی دوڑ میں اگر دیکھیں تو خریداری میں بھی اور استعمال میں بھی دنیا کے ان چند ممالک میں ہیں جو بڑے خریدار ہیں ہتھیاروں کے، اور اس حوالے سے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس خطے میں دوڑ شروع کرنے جو ہے وہ ساری کی ساری بھارت کی کارروائی تھی، اور جو پرامن ایٹمی مقاصد کے لیے اسے ٹیکنالوجی ملی تھی اس نے اس کو ایٹمی ہتھیار بنانے پہ کا کام لیا۔ اس کے بعد توسیع پسندانہ عزائم، توسیع پسندانہ عزائم آپ دیکھیں کہ بھارتی حکومت کی طرف سے آپ کو کبھی بنگلہ دیش کے ساتھ، کبھی چین کے ساتھ، کبھی پاکستان کے ساتھ، خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں جن کی سرحدیں کسی نہ کسی طریقے سے ملتی ہیں بھارت کے ساتھ، وہاں پر اس کے توسیع پسندانہ عزائم کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ کبھی پاکستان پر جارحیت، کبھی جو چین کے ساتھ سرحدی تنازعات ہیں وہاں پہ، کبھی آپ کو آپریشن کیکٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے بھارتی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، کبھی آپ کو جو ہے وہ کسی دہشت گرد تنظیم کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ توسیع پسندانہ عزائم ہے، اور سیاسی رہنما جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کے اعلانات کرتے ہوئے آپ کو ان کے بڑے واضح طور پر جو ہیں وہ جلسوں سے یہ بیانات بھی ملیں گے کہ اکھنڈ بھارت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یا کام کرتے ہیں یا وہ کوشش کریں گے۔ یہ توسیع پسندانہ عزائم بھارت کو ہتھیاروں کی دوڑ میں آگے رکھنے کے لیے جو ہے وہ پہلا قدم ہے، اور اس کے لیے یہ نہ صرف پورے خطے کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے لیے کیسے خطرہ بنتا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان تو نہیں بنا رہا، لیکن بھارت اس وقت تک 2 قسم کے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا چکا ہے، اور ان میں ایک کا نام ہے اگنی، جس کی رینج جو ہے وہ 5500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور دوسرا ہے سوریا جس کی رینج جو ہے وہ 10,000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ 10,000 کلومیٹر کے اندر اپنے جو ہدف ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دونوں لانگ رینج ہے، اور یہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ نہ صرف اس خطے
کے ممالک کے لیے خطرہ ہیں، بلکہ اس خطے سے باہر جو ممالک ہیں اور بالخصوص امریکی اہداف جو ہیں اس خطے کے ارد گرد، ان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جب اس کے موقف کی نفی کی جائے، جب اس کے بیانیے کو قبول نہ کیا جائے یا اس کی چودراہٹ کو کسی قسم کا چیلنج ہو، تو وہ ان توسیع پسندانہ عزائم کو، اپنے جارحانہ عزائم کو سامنے لے آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے خطے کے لیے۔ جو پراپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیے جا رہا ہے وہ صرف جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ کی بنیاد اس نے اپنے ایٹمی پروگرام سے رکھی اور اب تک وہ اسی جھوٹ پر چلتا جا رہا ہے۔ خود وہ انٹر کانٹیننٹل میزائل بھی بنا رہا ہے، خود وہ اپنی ایٹمی جو تنصیبات ہے اس کو بھی بڑھا رہا ہے، لیکن پراپیگنڈا دوسروں کے خلاف کر رہا ہے۔ اگر اس کے توسیع پسندانہ عزائم کو کنٹرول نہ کیا گیا اور عالمی برادری نے اس طرف توجہ نہ دی کہ بھارت جھوٹ بول کر خود اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے جس سے اس پوری دنیا کو خطرہ ہے، تو یہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہوگا، اور اس حوالے سے عالمی برادری کو بالخصوص امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو روکنے کے لیے بھی، اور بھارت کو بھارت کی اوقات میں رکھنے کے لیے بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔